مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الشرب قائما، اے هذا باب فی بیان حکم الشرب حال کونه قائما، اراد ان شرب الماء قائما هل یباح ام لا۔ یہ باب اس کھڑے ہو کر پینے کے حکم کے بیان کے سلسلے میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر پانی کھڑے ہو کر نوش کیا تو کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے، جیسا کہ حضرت حسن بصری اور حضرت ابراہیم نخعی اور حضرت قتادہ، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے۔ اس کے برخلاف امام شعبی، حضرت سعید بن مسیب، حضرت زازان، طاؤس بن کیسان اور سعید بن جبیر اور مجاہد، ان حضرات کا قول یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی روایتیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سعد، حضرت عمر بن خطاب اور آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی روایت کی ہے۔ تو فریق اول نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ مکروہ ہے، اور ان حضرات نے اپنے دلائل میں کچھ حدیثیں پیش کی، جس کو امام ابو جعفر طحاوی نے دو حسن طریقوں کے ساتھ جس کی تخریج کی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا طریق بیان کرتے ہیں، حدثنا ابن ابی عمران، یہ موسیٰ فقیہ بغدادی ہیں اور یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے ایک ہیں، اور وہ محمد بن علی بن داؤد، یہ محمد بن علی بن داؤد یہ البغدادی ہیں۔ دونوں نے کہا حدثنا اسحاق بن اسماعیل الطالقانی، یہ شیخ ابی داؤد ہیں اور ثقہ ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا خالد بن الحارث، یہ خالد بن حارث بن عبید ابی عثمان البصری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن ابی عروبہ سے، سمجھے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے، اور وہ ابو مسلم جزمی سے، اور وہ حضرت جارود بن معلہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر عن الشرب قائما، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے زجر فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی تخریج کیا اور کہا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ دوسرا جو طریق ذکر کیا ہے وہ ابن ابی داؤد کا ہے، جن کا ذکر بارہا ہو چکا ہے۔ قال حدثنا المقدمی، یہ شیخ بخاری و مسلم ہیں، عن ابی مسلم حدثنا خالد بن الحارث
قال حدثنا سعید بن ابی عروبہ عن قتادة عن ابی مسلم عن الجارود بن معلى عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. یہ دو طریق ہو گئی. اب حدثنا احمد بن داؤد، یہاں سے پانچ طریقے اور ذکر کیے امام ابو جعفر طحاوی نے. پہلا طریق اس میں بھی یعنی جارود سے ہے اور حضرت انس بن مالک سے ہے، اوپر پہلی والی حدیثوں کی طرح. تو جارود والے اثر کو احمد بن داؤد سے تخریج کیا، عن عبد الرحمن بن مبارک طفاوی، اور شیخ بخاری ہیں یہ، اور ابی داؤد خالد بن حارث عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادہ عن ابی مسلم الجزبی عن الجارود. یہ طریق ہے. اور حضرت انس والا جو اثر تھا اس کو احمد بن داؤد عن عبد الرحمن بن المبارک عن خالد بن الحارث عن سعید بن ابی عروبہ عن قتادة عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اور دوسرا طریق حضرت ابراہیم بن مرزوق کے حوالے سے ہے، اور تیسرا طریق حضرت عبداللہ بن محمد بن خشیش کے حوالے سے ہے. سمجھے؟ اور مطلب جو چوتھا طریق ہے وہ ابراہیم بن مرزوق کے حوالے سے ہے، اور پانچواں میں بھی انس اور حضرت ابو سعید خدری ہیں. لیکن حضرت انس کا جو طریق ہے وہ حسین بن نصر کے طریق سے ہے، اور حضرت ابو سعید خدری کا جو طریق ہے وہ امام حسین اور یزید اور حمام کے طریق سے ہے. ان سب طرق سے مطلب 5 طرق سے اور اس حدیث پاک کو روایت کیا. آگے دیکھیں، حدثنا ابن ابی داؤد، یہاں بھی 2 صحیح طریق امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ پہلا جو طریق ہے وہ ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی، اور پھر ہیں موسیٰ بن اسماعیل المنقری التبوز کی شیخ بخاری ہے اور شیخ ابی داؤد بھی ہے یہ. پھر حماد بن سلمہ ہے، اور پھر ایوب سختیانی، اور وہ حضرت اکرمہ سے، اسی اوپر والی حدیثوں کے ہم معنی. اور دوسرا جو طریق ہے وہ محمد بن خزیمہ کے حوالے سے ہے. ان تمام طرق کو ذکر کرنے کے بعد امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ. کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کی کراہت کی طرف گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں ان حدیثوں کو دلیل بنایا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، اس کی شرح میں کر چکا، اور دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے. فَلَمْ يَرَوْا بِالشُّرْبِ قَائِمًا بَأْسًا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر پینے کو میں کوئی حرج نہیں سمجھا. ان حضرات کے دلائل کا اب آغاز ہو رہا ہے، یعنی جو حضرات کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، تو ان حضرات نے اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت علی کی حدیث کو پیش کیا ہے، جس کو امام طحاوی نے 6 صحیح طرق سے تخریج کیا ہے. پہلا جو طریق ہے وہ یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہے. یونس عبد الاعلیٰ وہ کہتے ہیں اخبرنا ابن وہب، یہ عبداللہ بن وہب ہیں. وہ کہتے ہیں اخبرنی ابن جریج، یہ عبد الملک بن جرید مکی ہیں، عن محمد ابن علی ابن حسین،
اور وہ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف بالباقر، اور وہ اپنے باپ علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں جو زین العابدین کے سے مشہور ہیں، اور وہ اپنے دادا حسین مرتضی الحسین المرتضی سے روایت کرتے ہیں۔ سمجھے؟ وہ فرماتے ہیں قال لی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی پوتا اپنے دادا سے روایت کر رہا ہے، اور پوتے کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب میرے جد امجد نے فرمایا، ایتنی بوضوء، وضو کا پانی میرے پاس لاؤ، فأتیت بہ، تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں پانی لایا، فتوضأ، تو حضرت مولا علی نے وضو کیا، ثم قام بفضل وضوئہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر نوش کیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، فشرب قائما، تو کھڑے ہو کر آپ نے نوش کیا۔ تو حضرت زین العابدین کہتے ہیں فعجبت لذالک، مجھے تعجب ہوا اس پر، یعنی آپ نے جو کھڑے ہو کر پانی نوش کیا مجھے تعجب ہوا، تو کہا، فرمایا اتعجب یا بنیا، اے میرے بیٹے کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ انی رأیت اباک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، میں نے تمہارے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ تو اس حدیث سے فریق ثانی نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اس طور پر استدلال قائم کیا کہ اگر کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہوتا تو پھر حضرت علی کا یہ عمل، اور پھر مزید امام زین العابدین سے یہ فرمانا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پیتے دیکھا ہے، یہ کیوں کر ہوتا؟ اس کا مطلب کھڑے ہو کر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پہلا طریق ہوا، اس کو امام بخاری نے بھی آدم کے طریق سے روایت کیا۔ دوسرا طریق، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبہ عن عبد الملک من میسرہ عن النزال بن صبرہ قال، نزال بن صبرہ کہتے ہیں رأیت علیا یشرب فضل وضوئہ قائما، میں نے حضرت علی کو وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیتے دیکھا۔ ثم قال، پھر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ان ناسا یکرہون ان یشربوا قیاما، کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو ناگوار سمجھتے ہیں، وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما فعلت، جبکہ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو میں نے کیا۔ اس کو امام بخاری نے تخریج کیا آدم کے طریق سے، اور پہلی والی حدیث کا جو پہلی والا جو طریق تھا اس کو بزار نے مسند میں ابو عاصم کے طریق سے روایت کیا، اور بخاری نے اس کو روایت کیا۔ حدثنا ابو بکرہ بکار قاضی، یہ تیسرا اثر ہے، قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر عن عبد الملک، پوری اسی کی طرح یہ سند ہے، اور اس کو امام ابو داود نے تخریج کیا۔ چوتھا اثر ربیع بن سلیمان مؤذن کا ہے، قال حدثنا اسد، یہ اسد بن موسیٰ ہے، قال حدثنا ورقاء بن عمر، یہ ورقا بن عمر یشکری ہیں، ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے۔
عن عطاء بن سائب، یہ عطاء بن سائب بن مالک الکوفی ہیں اور یہ امام اعظم کے مشائخ میں سے ایک ہیں۔ امام عجلی نے ان کے بارے میں کہا شیخ ثقۃ قدیم، سمجھے۔ اور وہ روایت کرتے ہیں زازان اور میسرہ سے۔ زازان بالمعجمتین ہے یہ، اور کندی ہے یہ، اور کوفی ہیں اور بزاز تھے یہ، ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے۔ اور میسرہ یہ ابو صالح کندی اور کوفی ہے، اور ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، سمجھے۔ دونوں روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، انہ شریب قائما، کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پیا، فقیل لہ فی ذالک، تو اس سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ تو ارشاد فرمایا، یعنی کھڑے ہو کر کیوں پی رہے ہیں، تو کہا ان اشرب قائما، اگر میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھڑے ہو کر پیتے دیکھا، اور اگر میں نے بیٹھ کر پیا یا پی رہا ہوں تو میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیتے ہوئے دیکھا۔ یہ چوتھا طریق مکمل ہوا، اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس کی تخریج کی ہے۔ پانچواں طریق ربیع مؤذن کا ہے، اسی کے مثل ہے، اور چھٹا جو طریق ہے محمد بن خزیمہ کے طریق سے ہے، وہ بھی اسی کے مثل، اس میں مطلب پوری سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیں، حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن عاصم الاحول عن الشعبی عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشرب وہو قائم۔ یہ تین صحیح طریق اور ذکر کیے، صحیح تین طرق حضرت امام طحاوی نے۔ اور پہلا طریق جو ہے یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ سے، اور عاصم احول وہ عامر شعبی سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ اور اس کو امام بخاری نے ابو نعیم کے طریق سے اپنی بخاری میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا طریق فہد بن سلیمان کا ہے، وہ کہتے حدثنا ابن الاصبہانی، یہ محمد بن سعید بن الاصبہانی ہیں اور شیخ بخاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں اخبرنا شریک، یہ شریک بن عبداللہ ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان شیبانی سے، سلیمان شیبانی، اور ان کی کنیت ابو اسحاق الکوفی ہے، اور ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ ناولت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوا من ماء زمزم فشرب وهو قائم، یعنی زمزم پانی کا ایک ڈول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کو نوش کیا۔ آگے دیکھیں، حدثنا ربیع الجیزی، یہ ربیع بن سلیمان الجیزی ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابی فروہ المدنی، یہ اسحاق بن ابی فروہ، یہ اسحاق بن محمد بن اسماعیل بن عبداللہ بن ابی فروہ ہیں، اور ان کی کنیت ابو یعقوب الفروی المدنی ہے، یہ شیخ بخاری ہے، اور ان کے سلسلے میں بہت کلام کیا گیا ہے۔ وہ کہتے حدثتنا عبیدہ بنت نائل، یہ عبیدہ بنت نائل یہ حجازیہ ہیں، اور ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔ عن عائشہ بنت سعد، یہ عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص زہریہ مدنیہ ہے، امام بخاری نے ان کی روایت کی ہے، ان کی روایت کو لیا ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص، وہ روایت کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نوش فرماتے تھے، سمجھے۔ اور اس حدیث کو بزار نے اپنی مسند بزار میں تخریج کیا ہے۔ حدثنا ابن ابی داؤد، یہ تین طرق اور امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیے ہیں۔ حدثنا ابن ابی داؤد، یہ ابراہیم بن ابی داؤد البرلسوی ہیں، بارہا گزر چکا ہے ان کا ذکر۔ حدثنا یوسف بن عدی، یہ یوسف بن عدی شیخ بخاری ہیں۔ حدثنا حفص، یہ حفص بن قیاس النخعی قاضی الکوفہ ہیں، اور امام اعظم کے اصحاب میں سے ایک ہیں۔ عن عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب ہیں، یہ
ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کنا نشرب ونحن قیام علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیتے تھے اور ہم عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلب کھڑے ہو کر پیتے تھے۔ دوسرا طریق حضرت ابراہیم بن مرزوق کے حوالے سے ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عاصم، یہ ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد ہیں اور شیخ بخاری ہیں، اور عثمان بن عمر بن فارس یہ شیخ احمد ہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں عمران بن عدیر کے صاحبزادے ہیں، اور وہ ابو بزری سے روایت کرتے ہیں۔ تو عمران بن عدیر سدوسی تھے، ثقہ ہیں، ثبت ہیں، اور ابو بزری یہ ذا کی تقدیم کے ساتھ را پر ذا مقدم ہے بزری، اور یزید بن عطارد یہ سدوسی ہیں، ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کننا نشرب ونحن قیام، ہم پیتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے، ونأکل اور کھاتے تھے، ونحن نسعى اور ہم چلتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اور پھر یہ بھی اسی کے طریق سے تیسرا اثر بھی ذکر کیا گیا۔ دیکھیے اب حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم، یہ دو صحیح طریق اور ذکر کیے ہیں۔ پہلا طریق حضرت ابراہیم بن مرزوق کا ہے، دوسرا ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد، اور تیسرا ابن جریج، تو تیسرے راوی ابن جریج یعنی عبد الملک بن جریج، اور فرماتے ہیں اخبرنی عبد الکریم بن مالک، یہ عبد الکریم بن مالک جزری ہیں، حرانی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اخبرنی البراء بن زید، براء ابن زید یہ انس بن مالک کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں، اور ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ان ام سلیم حدثته، ام سلیم بنت ملحان یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں، اور ان کو صحبت حاصل سرکار کی۔ ان کو غمیصہ بھی کہا جاتا ہے، اور رمیصہ بھی کہا جاتا ہے، اور رمیلہ بھی کہا جاتا ہے، اور رمیثہ بھی کہا جاتا ہے، اور انیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور ملیکہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب وهو قائم من فی قربۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر مشک کے منہ سے پانی نوش کیا۔ دوسرا جو طریق فہد بن سلیمان کا ہے، سمجھے، وہ روایت وہ کہتے ہیں حدثنا ابو غسان، یہ مالک بن اسماعیل النہدی ہے شیخ بخاری، وہ کہتے ہیں حدثنا زہیر بن معاویہ، سمجھے، اور آخر تک پوری روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وفی بیتہا قربۃ معلقہ فشرب من القربۃ قائما، کھڑے ہو کر آپ نے مشک سے پانی نوش کیا۔ تیسرا حدثنا ابو امیہ، من فی قربۃ کا مطلب من فمی قربۃ، اور یہ ابو امیہ محمد بن ابراہیم بن مسلم الترتوسی ہیں۔ حدثنا ابو غسان قال حدثنا شریک عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب من قربۃ معلقہ وهو قائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکی ہوئی مشک سے نوش کیا، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اتنے تمام آثار معصورہ و مستورہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو یہ آثار ہیں، تو فریق ثانی نے ان آثار معصورہ سے اس بات پر استدلال قائم کیا کہ کھڑے ہو کر نوش کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی کو امام ابو جعفر طحاوی یہ کہتے ہیں ففی ہذہ الآثار اباحۃ الشرب قائما، سمجھے، یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی نے مطلب کہا کہ ان آثار میں یہ ہے ففی ہذہ الآثار، ان آثار سے مراد وہ احادیث ہیں کہ جن کو 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایت سے ان کی تخریج کیا ہے، کیونکہ یہ آثار کھڑے ہو کر پینے کی اباحت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جس کو باب کے شروع میں حضرت جارود بن معلّہ اور انس بن مالک کے طریق سے جن کو روایت کیا، وہ آثار
اس کی کھڑے ہو کر پینے کی کراہت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اب دونوں میں بظاہر تعارض نظر آیا۔ اب جب دو حدیثیں باہم ٹکرا جائیں تو اب ان میں توفیق اور تطبیق دیا جانا چاہیے۔ لہٰذا اب یہاں سے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ دونوں طریقے کی حدیثوں کے درمیان تطبیق پیش کرتے ہیں اور ان کا محمل ذکر کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن روایات میں یعنی کراہت جس میں روایت کی گئی ہے تو وہ نہی اشفاق پر محمول ہے، نہی تحریم پر محمول نہیں ہے۔ نہی اشفاق کا مطلب یعنی اندیشہ یعنی ڈرانے کی نہیں پر محمول ہے، تحریم کی نہیں پر محمول نہیں ہے، تحریم شرعی کی نہیں کی دو قسمیں ہیں، نہیں یہ اشفاق اور نہیں یہ تحریم۔ جو جس میں کراہت کا ذکر ہے وہ نہیں اشفاق اس کا محمل ہے اور نہیں تحریم اس کا محمل نہیں ہے، اور اس کی خبر عامر شعبی نے دی بھی ہے اور کہا بھی ہے ایک سند کے اعتبار سے، چنانچہ صحیح سند کے ساتھ ایک تخریج کیا گیا ہے کہ حضرت عامر شعبی کہتے ہیں انما کرہ الشرب قائما لانہ داء۔ سمجھے کہ نہیں؟ یعنی مطلب کھڑے ہو کر پانی پینا یہ اس لیے مکروہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے۔ تو امام شعبی نے ممانعت کی علت بیان کی کہ وہ کیا ہے، تو وہ علت ضرر کا اندیشہ ہے اور بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کہ کھڑے ہو کر اگر کوئی پیے گا تو ضرر ہو سکتا ہے اور بیماری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پانی پینے سے ممانعت منع کرنے کا مقصد اپنی امت پر ضرر کا اندیشہ اور کہیں بیماری نہ پیدا ہو جائے اس کا اندیشہ تھا، اس لیے کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت کی۔ اور اس وجہ سے کہ چونکہ آپ ایک بہت زیادہ شفقت کرنے والے باپ سے بھی زیادہ مہربان اور رحم دل ہیں، اور مطلب آپ اپنی امت کو اسی چیز کا حکم ارشاد کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی امت کی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے صلاح یعنی پائی جائے، یا اسی چیز سے آپ اپنی امت کو منع کرتے ہیں کہ جس سے منع کرنے میں امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں مطلب یہ ہے کہ بھلائی ہے۔ اور اس چیز کی نظیر اور بھی روایتوں کے اندر ملتی ہے، چنانچہ ایک جملہ روایت میں آیا ہے اما انا فلا آکل متکئا، رہ گیا میں تو میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ لہٰذا یہ کلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بطور تحریم نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں اس بنیاد پر یہ مطلب ہے کہ کہیں کھڑے ہو کر کھانے سے پیٹ بڑھ نہ جائیں، تو پیٹ کے بڑھ جانے کے اندیشے کے پیش نظر اس طریقے سے آپ نے اس میں فرمایا۔ تو جس طریقے سے اما انا کے اندر اشفاق پر یہ مطلب محمول ہے، اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پینے سے جو ممانعت ہے وہ بھی نہیں اشفاق پر مطلب اس کا حمل کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ذرا ترجمہ ملا لیں۔ تو ان آثار میں اباحت الشرب قائمہ، کھڑے ہو کر پانی پینے کی کے جواز کا بیان ہے۔ وَأَوْلَى الْأَشْيَاء، اور اشیاء میں سب سے زیادہ لائق جبکہ دو حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حدیثیں مروی ہوں اور وہ دونوں اتفاق اور تضاد دونوں کا احتمال رکھیں، تو ان دو حدیثوں میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اولا یہ ہے کہ ان نحملہما علی الاتفاق، کہ ہم دونوں روایتوں کو پہلے اتفاق پر محمول کریں، لا علی التضاد، تضاد پر محمول نہ کریں۔ وَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباحت الشرب قائمہ، اور
اس میں کہ جو ہم نے اس فصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پینے کی اباحت والی روایت کی، اور اس میں کہ جو اس سے پہلی والی فصل ہے اس میں مطلب اس فصل میں اس سے پہلے ممانعت والی حدیث جو روایت کی، تو فاحتمل، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں، لم یرد بھی هذه الاباحہ، تو اس نہیں سے مراد یعنی وہ نہیں اس کو نہ پھیرے، اس اباحت کو منع نہ کرے، لیکن اس سے ایک دوسرا مطلب معنی مراد لیا جا سکتا ہے جو میں نے ابھی شرح میں ذکر کیا۔ لم یرد به هذه الاباحہ، اس نہیں سے اس اباحت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے اس سلسلے میں دیکھا تو اچانک ہمیں ایک روایت ملی، حدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا خالد عن بیان عن الشعبی قال، تو یہ بیان بھی ایک راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں شعبی سے، وہ کہتے ہیں انما کرہ الشرب قائما لانہ دا، کہ کھڑے ہو کر پینا اس لیے مکروہ ہے کیونکہ بیماری ہے، بیماری کا اندیشہ ہے۔ فاخبر الشعبی فی ھذا بالمعنى الذي من اجلہ کان النہی، تو امام شعبی نے اس میں اس معنی کو بتا دیا جس معنی کی وجہ سے کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت ہے، اور اس وجہ سے کہ کھڑے ہو کر پینے سے ضرر کا اور بیماری کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اندیشہ کیا جاتا ہے، سمجھے۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک النہی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد اس نہیں سے اپنی امت کو مطلب اندیشہ دلانا کہ کہیں تمہیں بیماری نہ ہو جائے، اور آپ کا ان کو اس چیز کا حکم دینا جس میں ان کی صلاح دینی بھی ہے اور دنیاوی ہے۔ کما قد قال لهم، جیسے کہ آپ نے ان سے کہا، اما انا فلا آکل متکئا، رہ گیا میں تو میں کھڑے ہو کر نہیں کھاؤں گا۔ اور اس کو چند طرق کے ساتھ اس کو مطلب یہ ہے کہ روایت کیا، چنانچہ کہتے ہیں حدثنا ابن ابی داؤد، پہل 5 صحیح طریق سے اس کا ذکر کیا امام ابو جعفر طحاوی نے۔ حدثنا سہیل بن بکار، یہ دارمی ہے اور شیخ بخاری ہیں۔ پھر تحویل السند ہو گئی، وحدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابو عوانہ، یہ الوضاح الیشکری ہیں، عن رقیہ، یہ رقیہ بن مسقلہ کوفی ہیں، عن علی بن الاقمر، یہ مطلب ان سے بھی مطلب یہ علی بن اقمر بن عمر الوداعی الکوفی ہیں، ایک جماعت نے ان سے حدیث لی ہے۔ عن ابی جحیفہ، جحیفہ وہب بن عبداللہ سوائی صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انا فلا آکل متکئا۔ دوسرا طریق حضرت محمد بن خزیمہ کا ہے، ٹھیک ہے، عن حجاج بن منہال، پوری الی آخرہ حدیث ہے۔ اور تیسرا جو طریق ہے ربیع بن سلیمان مؤذن کا ہے، اسی کے ہم معنی۔ اور چوتھا جو طریق ذکر کیا گیا ہے وہ فہد بن سلیمان کا ہے، اسی کے ہم مثلہ، اسی کی طرح۔ اور پانچواں جو طریق ہے وہ بھی فہد سے ہے نا آخر تک۔ اور چھٹا جو طریق ہے وہ بھی جناب نہیں، 5 ہی یہ طریق تھے، ان 5 طریقوں کے ساتھ پھر آپ نے ارشاد فرمایا امام ابو جعفر نے فلیس ذلک علی طریق التحریم منہم علیہم ان یاکلوا کذالک، سمجھے، تو یہ بطور حرمت شرعی کے طور پر، تحریم شرعی کے طور پر ممانعت نہیں تھی، بلکہ ایسے معنی کی وجہ سے تھی کہ کھڑے ٹیک لگا کر کھانے میں ہو سکتا ہے اس کا اندیشہ ہو جس کو بتایا گیا۔ حدثنا ابن ابی عمر، پیٹ بڑھنے کا اندیشہ، اب اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن اسماعیل قال حدثنا جریر عن عبد الحمید قال قال الشعبی، امام شعبی کہتے ہیں انما کرہ الاکل متکئا، کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر کھانا ناگوار ہے، کہیں ویٹ نہ بڑھ جائے اس اندیشے سے۔ فاخبر الشعبی بالمعنى الذي، تو امام شعبی نے اس معنی کو بتایا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے کو ناگوار قرار دیا، اور یہ کہ اس سے پیٹ بڑا ہو سکتا ہے۔ فَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ النَّهِي، تو اب جب اس میں ٹیک لگا کر کھانے میں یہ اندیشہ ہے تو ایسے ہی وہ کہ جس میں
کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت کی گئی ہے، اس میں بھی ایسے معنی کی وجہ سے ممانعت کی ہو کہ جس کی وجہ سے اس میں مطلب بیماری کا اندیشہ ہو صرف اور صرف، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا وہ نہیں۔ لہٰذا مطلب یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کا محمل امام ابو جعفر طحاوی نے مطلب یہاں الحمدللہ ذکر کر دیا، سمجھے، اور اس کو مطلب یہ ہے کہ بیان فرما دیا۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے جو بھی اس کی تشریح اور توضیح مطلب بیان کی، اس کو ذہن نشی رکھنا۔